26वां बाब है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदा का कलाम। हालेलुया। और उसकी 26वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, तलावत करूंगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको बरकत मिले। बैठ जाएं। ध्यान से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूं कि थोड़े से वक्त के लिए आप खुदा के कलाम को सुनें। ये बड़े काम की और बहुत ही उम्दा बातें हैं। आज हमारे दरमियान अंगूर का शीरा भी है और रोटी भी है, जो मुशाहबत है खुदा के यीशु मसीह के खून और बदन के साथ। आमीन। अब ये हैरत वाली बात है, समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि भाई अंगूर का रस और रोटी जो है किस तरह बदन बन जाता है यीशु मसीह का, या यीशु मसीह का लहू बन जाता है। यीशु मसीह ने जब रोटी ली, उसे बरकत दी और अपने शागिर्दों को क्या किया? बांट दिया। क्या किया जी? और उनसे कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है, ये मेरा। अब जरा हैरत सी बात है, यीशु मसीह तो सलामत सामने बैठा है और यीशु मसीह रोटी को अपना बदन कह रहा है। फिर यीशु मसीह ने अंगूर से भरे हुए रस का शीरा लिया, गिलास लिया और उस पर बरकत चाहिए यानी शुक्र किया और अपने शागिर्दों को कहा कि तुम सब इसमें से पियो, ये मेरे नए अहद का खून है जो बतेरे लोगों के लिए यानी गुनाहगारों के लिए बहाया जाता है। अब यह हैरत वाली बात है कि भाई रोटी बदन कैसे बन गया और अंगूर का शीरा लहू कैसे बन गया। बात बहुत सीधी और समझने वाली, साफ समझने वाली बात है, लेकिन बाबरकत है। बात सीधी सीधी है लेकिन बाबरकत बात है, समझने वाली और बरकत इसमें मिलती है। हालेलुया। आज अगर हम इस रस्म में बैठे हुए, आज की इबादत में बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम खुश नसीब हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम यीशु मसीह के बदन को और यीशु मसीह के लहू को क्या करेंगे? खाएंगे और पिएंगे। हालेलुया। अब एक और बात है भाई, किस तरह यीशु मसीह ने कहा और ये रोटी जो है यीशु का बदन बन गया और अंगूर का शीरा जो है वो यीशु का लहू बन गया। जरा बात सुने। आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, ये जमीन हवा में उड़ रही है। ये जमीन क्या हो रही है जी? हवा में उड़ रही है। और किसके कहने से उड़ रही है? यीशु मसीह के। दुनिया की एक चीज भी ऐसी नहीं जो खुद से बनी हो, सब यीशु मसीह ने बनाई है। आमीन। सब किसने बनाई है? और जमीन इतनी बड़ी है जिसका नाप तोल करना मुश्किल है, वो यीशु मसीह के कहने से हवा में उड़ रही है। तो जिसने कह दिया कि ये मेरा बदन है, वो बदन बनेगा क्यों नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही आप उसे खाते हैं, इस रोटी को खाते हैं, तो मैं यकीन जाना अब वो फौरी तौर पर आपके बदन में जाकर आपके बदन में मिक्स हो जाता है। आपके बदन में मिक्स हो जाता है, जाया नहीं होता, मिक्स हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बदन आपको दिया इसलिए कि आपके बदन में ठहर जाए। आमीन। फिर जरा गौर करें, अंगूर का शीरा लहू बन जाता है। अंगूर का शीरा लहू बन जाता है।
جیسے ہی آپ اسے پیتے ہیں ایمان کی بنیاد پر وہ آپ کے بدن میں جا کر لہو بن جاتا ہے. وہ آپ کے بدن میں جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ لہو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اپنی طرف دیکھیں, ہم انسان ہیں, مٹی سے بنے ہیں, کیسا خدا کے حکم نے کس طرح ہمیں سوارا ہے. ہاللویا. بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں سبھی زبردست ہے. بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ڈالے ہر ایک کام ہے. اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو بیچارہ بیکار ہو جاتا ہے, آنکھ نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے, ٹانگ نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے. بدن کے سارے اعضاء جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے بنے ہیں اور اپنا مکمل کام کر رہے ہیں. ہاللویا. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور انہیں اپنی یہ شریعت, اپنا حکم, اپنی پاک شراکت دی تو یوں ہی نہیں دی, بلکہ اس کے اندر کوئی خاص راز ہے. خاص راز ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح کا بدن آسمان میں جائے گا, اسی طرح ہمیں بھی یسوع مسیح کے خون کی اور بدن کی بدولت ہمیں ایک بدن دیا جائے گا جو آسمان پر ہوگا, روحانی بدن. ہاللویا. اس بدن کے اندر جو آپ کو اور مجھے ملنے والا ہے, یسوع مسیح کے بدن کی مہک اٹھے گی, خوشبو اٹھے گی. یسوع مسیح کے لہو کی ہمارے اندر سے خوشبو اٹھے گی. تو یاد رکھیں, آپ واقعہ اس بات کو یاد کریں جب مقدس موسیٰ کی معرفت واقعہ ہوا مصر کے اندر, جوشن میں جو واقعہ ہوا. اب ذرا دھیان سے سنیں. جن گھروں کے سامنے اور دائیں بائیں اس برہ کے بھیڑ کے لہو کو لگا دیا, کیوں کر فرشتہ نے اسے چھوڑ دیا؟ کیوں موت کے فرشتہ نے اندر والے لوگوں کو نہیں مارا؟ کیونکہ ان کے اوپر یسوع مسیح کا لہو لگا ہوا تھا. ہاللویا. زور کا تالی بجائیں. اب بات یہ ہے, اس گھر کے اندر جیسے بھی لوگ تھے, کالے تھے, گورے تھے, گناہگار تھے, اچھے تھے, راست باز تھے, پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے, پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ سب کے سب بچا لیے گئے کیونکہ برے کا لہو لگا ہوا تھا. ہاللویا. تو آج ہم بھی ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں. ہم اپنی پھٹی زندگی, پریشانی کی زندگی سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور یسوع مسیح کا برے کا لہو ہمارے اوپر ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں. ہاللویا. 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 سو میرے دلوں یسوع کا لہو ایسا ہی کام کرتا ہے. ایک اور بات سنیں, یسوع مسیح کا لہو مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر, مثال دے رہا ہوں میں, اگر آپ کے اوپر لال رنگ کرایا جائے تو آپ لال ہو جائیں گے, کالے ہو جائیں گے؟ کی ہو جائے گا؟ دسو. لال ہو گئے, لال رنگ ڈگیا گیا. پر یسوع مسیح کے لہو کی خاصیت اس قدر خوبصورت ہے, جب یسوع مسیح کا لہو آپ پر لال رنگ کا گرتا ہے, وہ آپ کو لال نہیں کرتا بلکہ سفید کر دیتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. مکاشفہ کی کتاب میں زبردست بات لکھی تھی. جب مقدس یوحنا پوچھتا ہے فرشتہ سے, اس بزرگ سے, کہ یہ بھیڑ کہاں سے آئی, تو فرشتہ نے بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے جو بھرا کے خون سے سفید کیے. ہاللویا. یسوع مسیح کا لہو کمال کی اہمیت رکھتا ہے, کام کرتا ہے. پھینکا پر لہو لال رنگ کا جاتا ہے لیکن آپ ہوتے سفید ہیں. آپ کے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں, کرمزی رنگ کے جتنے بھی گناہ ہیں, سب صاف, آپ روشن ستارے کی مانند نظر آتے ہیں. ابلیس آپ کو چھوتا کیوں نہیں؟ بھائی ابلیس جو ہے وہ تاریکی کا ٹھیکیدار ہے, سب کچھ تاریکی اس کے پاس ہے, آپ کو کیوں نہیں چھوتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے برے کے لہو سے آپ روشن ستارے کی طرح نظر آتے ہیں, آپ آگ کی طرح نظر آتے ہیں. وہ چھوئے کیسے؟ وہ چھوئے تو ہاتھ جل جائے. اب حیرت والی بات یہ ہے کہ بھائی آگ کو آگ جلائے کیسے, آگ کو آگ جلائے کیسے؟ لیکن یسوع مسیح کی جو آگ ہے نا, وہ آگ کو بھی جلاتی ہے. جتنے بھی ابلیس کے پاس پاورفل آگ کیوں نہیں, ملنگ آگ سے بھرے ہوئے کیوں نہیں, بدروح آگ سے بھری کیوں نہیں, لیکن جو یسوع مسیح کی آگ ہے وہ ان سب پر غالب آتی ہے اور انہیں جلا کر بسم کر دیتی ہے. ہاللویا. یہ ہے قدرت خدا کی. سو لہو جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. آپ جب پاک شراکت میں آتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جب پاک شراکت کی بات کرو تو آنا نہیں پسند کرتے, یار مجھے روٹی میں شامل ہونا پڑے گا, خون میں شامل ہونا پڑے گا. خوف کھاتے ہیں یسوع مسیح کے بدن اور خون سے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. تو بھائی اگر آپ گنہگار ہیں توبہ کریں, اگر آپ یسوع مسیح کا خون میں پاک شراکت میں شامل ہو جائیں.
गुनाह गलती हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप रूटीन वाइज शुरू रखें, उससे तौबा करें। लहू जो है, एक बात याद रखें, लहू आपको पाक साफ करता है, ठीक है, एक ही बार उस लहू ने आपके गुनाह धो दिए। उसके बाद जब आपको गलती होती है तो तौबा के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? 7 कलीसियाओं के वाक़यात को पढ़े। 7 कलीसियाओं में जब यीशु मसीह मनादी कर रहे थे अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत, उन्हें पैगाम पहुंचाया जा रहा था, तो उन्हें यह नहीं कहा गया था कि तुम दुआ में बैठो और लहू अपने ऊपर मांगो। वहां क्या कहा? बस तौबा कर। क्या कर? बस तौबा कर, वरना मैं आकर तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा। लहू आपके लिए बहा दिया गया है, आपको उसने धो दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को। जितने लहू पर कफारा पर ईमान रखते हैं वो नूर की मालिक है, वो सफेद है। यीशु मसीह के लहू का काम ही ये है कि वो सफेद कर देता है, चमकदार बना देता है। आप जिस तरह के मर्जी कपड़े पहने, आप काले पहने, गोरे पहने, आप बिल्कुल इस्त्री कपड़े पहने, आप सलवट वाले कपड़े पहने, लहू आपको रोशन ही दिखाएगा। लहू आपको रोशन, यीशु मसीह का लहू आपको रोशन सितारे की तरह ही बनाएगा। ऐसा नहीं होगा आप फटे कपड़े पहनकर चले जाए कहीं। मिसाल दे रहा हूं मैं, वैसे आजकल जो खादमों की वैल्यू अच्छे कपड़ों में देखी जाती है, नॉर्मल कपड़ों बेचारों को खादम भी नहीं कहा जाता, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर नॉर्मल कपड़ों के अंदर आपके ऊपर जलाल होगा, आपके अंदर शिफा की कुदरत होगी, आपके अंदर ब्लेसिंग होगी, आपका कलाम पुरवकार होगा, बाबरकत होगा, तो अच्छे कपड़े वाले सामने बैठेंगे तो आप नॉर्मल कपड़े वाले सामने खड़े होंगे। ये सारे यीशु मसीह के लहू की करामात है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह की। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, लहू का सिर्फ इतना छोटा सा काम नहीं है, लहू के बेशुमार काम है। मुख्तलिफ तौर पर मैं आपको यीशु मसीह के लहू के काम और भी बताना चाहता हूं, ताकि आप याद रखें कि लहू जो है, या हम इस पाक शराकत में जब शामिल होते हैं तो यूं ही नहीं होते, बल्कि हमारा मकसद होता है पाक शराकत में। सो मेरे अजीजों, खून के वसीला से रास्तबाजी मुयस्सर है। खून के वसीला से, यीशु मसीह के खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। आपको पता है इस बात का? लहू ही है जो आपको इस लायक करता है कि आप रास्तबाज, हालेलुया, जो आपको रास्तबाज ठहराता है। रोमियो की किताब में मुकद्दस पौलुस 5वें की 9वीं आयत में कहता है, 9वीं आयत में कहता है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे। हालेलुया, किसके खून के वसीला से जी? यीशु मसीह के खून के वसीला से। जो हमारे पास शीरा पड़ा हुआ है ना और रोटी पड़ी है, ये आपको रास्तबाज बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? आपको क्या बनाता है? रास्तबाज बनाता है। आमीन। सो आप अपनी कुव्वत से यीशु मसीह में नहीं बढ़ते। आप समझते हो जी मैं शायद अपनी किसी काबिलियत से, या मैं अच्छा पढ़ा हुआ हूं, या मेरी अच्छी काबिलियत है तो इसलिए मैं रास्तबाज में बढ़ रहा हूं। यीशु मसीह का खून, मुकद्दस पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का खून आपको रास्तबाज बनाएगा। आप अपनी मर्जी से कभी भी नहीं बन सकते। आप लाख कोशिश करें, आप लाख कोशिश करें, आप रास्तबाज नहीं बन सकते जब तक यीशु मसीह का ब्लड आपके ऊपर ना हो। यीशु मसीह का लहू ही एक वाहिद शख्सियत है, वाहिद कुदरत है जो हमें क्या करता है जी? रास्तबाज बनाता है। हालेलुया। सो चंद चीजें और मैं आपको बताता हूं। उसके खून के वसीला से मखलसी भी है। ये आयात में मिलेगी इफिसियों 1:7 और रोमियो 5:9-10 तक। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी मिली है। आमीन। क्या मिली है जी? कसूरों की। एक आधी बात की नहीं, एक आधे कसूर की नहीं, कोई छोटे मोटे गुनाह की नहीं, कसूरों में जैसा भी आपने काम किया, अपनी पुरानी जिंदगी आपने जैसी भी गुजारी हो, पर अगर आप यीशु मसीह के लहू के नीचे आ जाते हैं, पाक शराकत में वीकली या जैसे भी आप शामिल हो जाते हैं, आपकी मुकम्मल तौर पर रहाई हो जाती है। कसूरों से, जितने भी कसूर हो, सबसे आपको रहाई मिल जाती है। हालेलुया। तो आज मैं आपको यीशु मसीह के लहू की अहमियत बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारे दरमियान यीशु मसीह का बदन और लहू मौजूद है, जिसमें हम थोड़ी देर में शामिल भी होंगे। हालेलुया।
میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس رسم کو یوں ہی نہ سمجھے کہ شاید یوں ہی پاسٹر جو ہے وہ لے آتے ہیں یسوع مسیح کے خون کو یا روٹی کو لے آتے ہیں، اس سے مشابہت دیتے ہیں۔ مشابہت میں نہیں دیتا بلکہ یسوع مسیح نے تلاوت میں نے پڑھا کہ خود مشابہت دی ہے۔ متی کی انجیل 26واں باب 26، 27 اور 28ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ یسوع مسیح نے روٹی کو لیا اور اسے برکت دی اور اپنے شاگردوں کو دی اور کہا یہ میرا بدن ہے۔ پھر انگور کا شیرہ لیا، اس سے بھی اسی طرح برکت دی اور کہا کہ تم سب اس میں سے لو پیو، یہ میرا کیا ہے؟ خون ہے۔ میرا کیا ہے؟ خون ہے۔ آج جو میز پر آ چکا ہے شیرہ، یہ یسوع مسیح کا خون ہے۔ واقع یہ یسوع مسیح کا کیا ہے؟ خون ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ یہاں اس خون کو یسوع مسیح کا خون لے کر ہی پیئے تو میں شک کیا کرتا ہوں آپ کے اندر کمی کمزوری روحانی جسمانی وہ باقی نظر آئے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ رک جائے، صرف ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، آپ محسوس نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کا لہو جب پیا تو اسے محسوس کریں، یسوع مسیح کا جب بدن کھائیں تو اسے محسوس کریں۔ جب آپ اسے محسوس نہیں کرتے تو وہ کام نہیں کرتا۔ آپ محسوس کریں گے وہ کام کرے گا، اس کی فیلنگ کو محسوس کریں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، ہر ایک چیز زمین آسمان اجرام فلک آج تک اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یسوع مسیح کے حکم کی وجہ سے۔ یسوع مسیح کے حکم کی وجہ سے وہ سب حکم مان رہے ہیں، تو انسانوں کو یا ہمیں حکم ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ہم محسوس تو کریں، فیلنگ تو محسوس کریں، اپنے ایمان کو مضبوط تو کریں، کچے ایمان کے ساتھ نہیں، عام لوگوں کے ایمان کے ساتھ یا روح القدس کے دیے ہوئے ایمان کے ساتھ اسے محسوس کریں۔ وہ کام کرنا شروع کرے گا، وہ کام کرے گا، لازم کام کرے گا۔ میں نے جیسے بتایا کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں بالکل روشن ستارے کی مانند کرتا ہے۔ آپ کو بدروہیں، ابلیس، بیماریاں اس لیے نہیں چھوتے کہ آپ روشنی میں ہیں، آپ برہ کے لہو کی روشنی میں ہیں۔ جب آپ برہ کے لہو کی روشنی میں ہوں گے تو آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ مثال میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر کمزوریاں بیماریاں آتی ہیں تو اس میں غلطی لہو کے نہیں ہوتی، آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ آپ لہو میں شامل ہو کر باہر نکل جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے لہو میں ہوں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے یسوع مسیح کا بدن کھایا ہے اور آج سے میں مقدس ہوں، یسوع مسیح کا رہنے کی جگہ۔ جیسے یسوع مسیح کا بدن روٹی ہے نا، اسی طرح آپ کا بدن بھی روٹی بن جانا چاہیے دوسرے کے لیے، اس کی خوراک، روحانی خوراک پوری کرنے کے لیے۔ آپ کلام سنیں، آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اگر آپ بری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر باتیں ہی ہوا ہے۔ اگر آپ کے اندر کلام کی باتیں ہیں، تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا تو محفل اس طرح کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی محفل کے مطابق بات کرنی ہے۔ میں کہا محفل کے مطابق مجھ میں بات ہی نہیں، مجھ میں اگر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے خدا کا کلام کی، مجھے تھوڑی باتیں نہیں آتی، مجھے آتی ہیں تھوڑی باتیں تو یسوع مسیح کی ہی آتی ہیں، کیونکہ میں نے سیکھا یہی۔ آمین۔ تو یہ بات کیا ہے، جب آپ یسوع مسیح کا بدن کھاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جا کر بدن بن جاتا ہے۔ جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو باتھ روم کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کو کھانے کے بعد آپ کو باتھ روم کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات میں صاف کر رہا ہوں، یہ آپ کے ڈائریکٹ بدن میں چلا جاتا ہے، یہ بدن میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ جب انگور کا یعنی لہو پیتے ہیں تو آپ کے لہو میں شامل ہو جاتا ہے، یہ اپنی پوری تاثیر آپ کے لہو میں لے جاتا ہے، اور روٹی جو آپ کے بدن میں لے جاتی ہے، اس کا ضائع ہونا نہیں ہے۔ یہ ایک زبردست چیز ہے۔ آمین۔ جب ہم شراکت میں بیٹھتے ہیں، یسوع مسیح شراکت میں ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ آج میرا ایمان ہے اور میں 100 بلکہ میں شورٹ اس بات پر یسوع مسیح لازمی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ ایمان نہیں رکھا کہ میں یسوع مسیح آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کبھی ایک بات بتاتا ہوں، آپ کمزوری پڑ جاتی ہے، آپ کے گناہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی پرابلمز ہو جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں یار یسوع مسیح مجھ سے ناراض ہو گیا کیونکہ میرے اندر ایسی کوئی پرابلم آ گئی ہے گناہ کی، یا کوئی ایسی بات آ گئی ہے، لیکن آپ اسی وقت اس گناہ کو کہیں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یسوع مسیح فی الفور اسی وقت آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو، اگر نہ کیا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر آپ سے گناہ ہو گیا، فوری طور پر ایک آواز آپ کے ذہن میں آتی ہے، چل ہو گیا گناہ کر، چل ہو گیا گو نہ کری۔
وہ بات خداوند یسوع کی طرف سے ہوتی ہے، وہ آواز خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ آواز خداوند یسوع مسیح کی، روح القدس کی آواز ہوتی ہے، وہ آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ختم کر دے، اب ہو گیا، اب ریٹرن تو ہو نہیں سکتا، ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی ایپ کر لیا ہے، آپ اسے کہ اپنے میں کروں گا، آپ مثال کے طور پر اس ویک عبادت میں نہیں آئے، اگلے ویک آپ نے لازمی جانا ہے، روح صاحب سے کہے گا چل ایس بار تو نہیں گیا نا، اگلے بار لازمی جائیں گا۔ رول کس کی کہے گا تانو ایس بار تو نہیں گیا، اگلی بار لازمی جائے۔ تو اسے محسوس کتنا ہوں دا جائے، ہوں دا کہ نہیں ہوں دا، ہوں دا کہ نہیں ہوں دا، دسو صحیح دس اے ہوں دا لازمی ہوں دا، فیلنگ آئے بھی چڑھے اندر، اور یہ فیلنگ ہی ہے جو خداوند کی آواز ہے، اسی کو خداوند کی آواز کہتے ہیں۔ جب آپ آواز سن کر، وہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اگر تو میرا کلام سنے تو سن کر کیا کرنا، اپنے دل کو سخت نہ کرنا۔ اب آواز ایسے ہی آتی ہے، پھر سخت نہیں ہونا، پھر اسے قبول کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں آج سے کیا کروں گا، خداوند کا کلام سنوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کا جو بدن ہے اور لہو ہے وہ ایک فیلنگ رکھتا ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ مقدس پالوس نے بھی ایک بات ہمیں سکھائی، اس نے کہا خون کے وسیلہ سے عہد کا رشتہ ہے، اور ایک اور سے بجائے خون کے وسیلہ سے شراکت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10:16 وہ کہتا ہے وہ برکت کا پیالہ جس میں ہم برکت چاہتے ہیں، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ دھیان سے، جیسے میں بتا رہا تھا مقدس پالوس بھی اس بات کو کنفرم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے جب ہم جماعت کی صورت میں روٹی کو اور انگور کے شیرہ کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں اور اسے یسوع مسیح کا خون جانتے ہیں، تو کہتا ہے پھر وہ ہے ہی خون۔ اسے پھر یہ نہ سمجھے کہ آپ انگور کا رس پی رہے ہیں، یا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اناج کی روٹی کھا رہے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کا خون اور یسوع مسیح کا بدن ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزوں، اس شراکت میں شامل ہونا بہت بڑی بات ہے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں آپ اور میں خوش نصیب ہیں جو اس کلام کو، ان باتوں کو سیکھتے ہوئے اس رفاقت میں شامل ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح آپ اور مجھے بڑی بڑی آمین۔